السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرا نام عثمان احمد قادری ہے۔ پرنسپل آف مارکیٹنگ کی سیریز کا ہمارا یہ لیکچر نمبر 7 ہے۔ ہمارے 7 لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 4 کا پارٹ 1 کو کور کریں گے۔ چیپٹر 4 جو ہے وہ مینیجنگ مارکیٹ انفارمیشن ٹو دا گین کسٹمر انسائٹس کے بارے میں ہے۔ After completing this chapter, the student will be able to understand about market information and the customer insights. Market information اور customer insights کیا ہوتی ہے، وہ جان سکیں گے کہ کیسے ہم مارکیٹ انفارمیشنس کو ہم کی نیڈز کو اسیس کرتے ہیں اور کیسے مارکیٹ انفارمیشنس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ مارکیٹ انفارمیشن اینڈ دا کسٹمر انسائٹس کو جو ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے، to create a value for the customer, to build a meaningful relationship with them, marketer must first gain fresh deep insight into what the customer needs and want. کسٹمر کو اچھی ویلیو دینے کے لیے، اس سے میننگ فل ریلیشن شپ بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے کسٹمر مارکیٹرز کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے کسٹمر کے بارے میں، کہ کسٹمر کیا چاہتا ہے، کسٹمر کی کیا وانٹ ہے۔ سچ کسٹمر انسائٹ کم فرام دا گڈ مارکیٹ انفارمیشن، اور یہ جو انسائٹس ہیں ایک بہتر مارکیٹ انفارمیشن سے حاصل ہوتی ہیں۔ کمپنی یوز دیز مارکیٹ کسٹمر انسائٹ ٹو ڈیولپ اے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج، کمپنی جو ہے ان انسائٹس کو یوز کر کے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج حاصل کرتی ہیں۔ ٹو گین کسٹمر انسائٹس، مارکیٹر مسٹ افیکٹولی مینیج مارکیٹ انفارمیشن فرام دا وائڈ رینج آف دا سورسز۔ ایک اچھی کسٹمر انسائٹ بنانے کے لیے مارکیٹر کو چاہیے ہے کہ وہ مارکیٹ انفارمیشن کو افیکٹولی مینیج کریں جو وہ ڈفرینٹ وائڈلی سورسز سے کلیکٹ کرتے ہیں۔ مارکیٹ انفارمیشن اینڈ دا کسٹمر انسائٹ میں، کسٹمر انسائٹ از اے فریش انڈرسٹینڈنگ آف دا کسٹمر۔ کسٹمر انسائٹ جو ہوتی ہے وہ کسٹمر کے بارے میں فریش انفارمیشن حاصل کرنے کا نام ہے۔ اینڈ دا مارکیٹ پلیس، اس مارکیٹ کے بارے میں ڈرائیڈ فرام دا مارکیٹ انفارمیشن، جو مارکیٹ انفارمیشن سے حاصل ہوتی ہے۔ دیٹ بیکم دا بیسس آف کریٹنگ اے کسٹمر ویلیو اینڈ دا ریلیشن شپ، جو بنیاد بن جاتی ہے کسٹمرز کو ویلیو دینے کے لیے اور اس سے ریلیشن شپ بنانے کے لیے۔ اگر کنسائز میں دیکھا جائے تو اس میں کسٹمر انسائٹ ہے جو مدد دیتی ہے کسٹمر کی ویلیو بنانے میں اور ان سے ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے۔ کسٹمر انسائٹ ٹیم، کسٹمر انسائٹ گروپس کولیکٹ کسٹمر اینڈ مارکیٹ انفارمیشن فرام ویرائٹی آف دا سورسز، ڈفرینٹ سورسز سے انفارمیشن کولیکٹ کرتے ہیں، رینجنگ فرام دا ٹریڈیشنل مارکیٹ ریسرچ اسٹڈی ٹو منگلنگ ود اور آبزرونگ دا کنزیومر، مانیٹرنگ دا کنزیومر، آن لائن کنورسیشن اباؤٹ دا کمپنی اینڈ اٹس پروڈکٹ۔ اس میں ٹریڈیشنل مارکیٹ میں جو مارکیٹر ہیں وہ منگلنگ کرتے ہیں، یعنی کسٹمرز بن کر کسٹمر سے ملتے ہیں اور ان کے بارے میں انسائٹ ان سے کنورسیشن کرتے ہیں کہ وہ اس کمپنی کے پروڈکٹ کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ دین دے یوز دس انفارمیشن، وہ انفارمیشن یوز کر کے جو آن لائن کنورسیشن کے تھرو حاصل ہوتی ہے، ٹو ڈیولپ دا امپورٹنٹ کسٹمر انسائٹ، وہ امپورٹنٹ کسٹمر انسائٹ بنا دیتے ہیں فرام وچ دا کمپنی کین کریٹ دا مور ویلیو فار دا کسٹمر، جس کی بیسس کے اوپر کمپنی جو ہے وہ زیادہ بہتر ویلیو اپنے کسٹمر کے لیے بنا دیتی ہیں۔ مارکیٹ انفارمیشن اینڈ دا کسٹمر انسائٹ، مارکیٹ انفارمیشن کنسسٹ آف دا پیپل اینڈ دا پروسیجر۔ مارکیٹ انفارمیشن جو ہوتی ہے لوگوں اور پروسیجر کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، جو بناتی ہے اسیسنگ دا انفارمیشن نیڈ، جو یعنی کہ انفارمیشن کو اسیس کر کے دیتی ہے، ڈیولپنگ دا نیڈیڈ انفارمیشن، اور کیسے نیڈیڈ انفارمیشن کو ڈیولپ کر کے دیتی ہے ہمارے سامنے، ہیلپنگ دا ڈیسیشن میکر، اور ڈیسیشن میکر کو مدد کرتی ہے کہ یوز دا انفارمیشن ٹو جنریٹ اینڈ ویلیڈیٹ ایکشنیبل کنزیومر، کہ ان انفارمیشن کو یوز کر کے بہتر کنزیومر ریلیشن شپ بنائی جائے کسٹمر کے ساتھ، اور مارکیٹ انسائٹس اور مارکیٹ کو جانا جائے اس مارکیٹ انفارمیشن کو یوز کر کے، جو مارکیٹ انفارمیشن جو گیدر کی جاتی ہے تھرو دا پروسیجرز آف مارکیٹ انسائٹس۔ اب اس میں کون سے پروسیجرز جو انوالو ہوتے ہیں مارکیٹ انفارمیشنز کے اوپر؟ مارکیٹ مینیجر اینڈ ادر انفارمیشن یوز obtaining دا کسٹمر اینڈ مارکیٹ انسائٹ انٹو دا فرام دا مارکیٹ انفارمیشن۔ کسٹمر اور مارکیٹ انسائٹ سے مارکیٹ انفارمیشن جو ہے وہ مارکیٹ انفارمیشن سے کسٹمرز اور مارکیٹ انسائٹ کو جانا جاتا ہے، اور
یہ انفارمیشن جو ہوتی ہے کسٹمر انسائٹ اور مارکیٹ انفارمیشن کو کیسے ہم ڈیولپ کرتے ہیں, وہ کون کون سے پروسیجر انوالو کرتے ہیں. سب سے پہلے اسیسنگ دا انفارمیشن نیڈ, سب سے کمپنی جو یہ اسیس کرتی ہے کہ اس کو کس ٹائپ کی انفارمیشن کی ضرورت ہے, کون سی پرابلم آ گیا ہے, اور اس پرابلم کو ریزولو کرنے کے لیے یا کوئی نیا سلوشن دینے کے لیے کمپنی جو ہے وہ انفارمیشن کو گیدر کرتی ہے. تو سب سے پہلے اسیس کرتی ہے کہ کس ٹائپ کی انفارمیشن کی ضرورت ہے, پھر وہ مدد لیتی ہے اپنے ایم آئی ایس ڈپارٹمنٹ کے تھرو. ایم آئی ایس ڈپارٹمنٹ میں کچھ انٹرنل ڈیٹا بیس بھی ہوتا ہے, اس کے آلریڈی اویلیبل انفارمیشن ہوتی ہے, کمپنی اس کو بھی یوز کر دیتی ہے. اگر اس انٹرنل ڈیٹا بیس کے اندر جو ہے اس پرٹیکولر پرابلم کے بارے میں یا اس انفارمیشن کے بارے میں جس کی ضرورت ہوتی ہے کوئی انفارمیشن موجود نہیں ہوتی, تو کمپنی مارکیٹ انٹیلیجنسی کرتی ہے یا مارکیٹ ریسرچ کرتی ہے. یعنی پرائمری ریسرچ کی یہ آپ سمجھ لیں سیکنڈری ریسرچ ہوگی, مارکیٹ انٹیلیجنسی اور مارکیٹ ریسرچ پرائمری ریسرچ ہوگی کہ وہ آن دا اسپاٹ جو ہے وہ ریسرچ کرتی ہے کہ جس بارے میں ان کو اس انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈیٹا کلیکشن کرتی ہے. تو ایم آئی ایس ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے, انفارمیشن ڈیولپ کرتا ہے اس پرابلم کے بارے میں جس پرابلم کی انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو ڈیولپڈ انفارمیشن ہوتا ہے انالائز کر کے اس کو نیکسٹ پروسیجر میں اس کو انالائز کیا جاتا ہے, اور اس انفارمیشن کو یوز کر کے کسٹمر کے لیے ویلیو کریٹ کی جاتی ہے اور کسٹمر سے ریلیشن شپ کو بلڈ کیا جاتا ہے. اور ایم آئی ایس جو سسٹم ہوتا ہے وہ ہیلپ لیتا ہے ٹارگٹ مارکیٹس کے کہ کس ٹائپ کے ٹارگٹ کسٹمرز ہیں, ان کے مارکیٹ کس ٹائپ کی ہے, مارکیٹ چینلز کیا ہیں, کن چینلز کو وہ فالو کر کے وہ بہتر کے کسٹمر کو ویلیو دے سکتی ہے, کون سے کمپیٹیٹر موجود ہیں, پبلکس کیا ہے, مائکرو انوائرمنٹس کیا ہے. مائکرو انوائرمنٹس میں فار ایگزامپل پیسٹ انالیسز آپ نے سنا ہوگا, یا پولیٹیکل, اکنومیکل, سوشل اینڈ ٹیکنالوجیکل فیکٹرز کیا ہیں جس کی بیسس کے اوپر وہ انفارمیشن ڈیولپ کرتی ہے جو لیٹر سٹیج میں جا کے اس کو یوز کر کے کمپنی اپنے کسٹمر کو ویلیو دیتی ہیں. جو پہلا آبجیکٹیو ہمارے اس اسکیچ کا جو پہلا جو ہمارا پروسیجر ہوگا, اسٹیپ ہوگا, وہ ہمارا سیکنڈ آبجیکٹیو ہے اس لیکچر کے اندر, یعنی کہ اسیسنگ دا مارکیٹ انفارمیشن نیڈ اینڈ ڈیولپ دا مارکیٹ انفارمیشن, یعنی کہ کیسے مارکیٹ انفارمیشن کی ضرورت کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور کیسے انفارمیشن ڈیولپ کی جاتی ہے. اور اس میں کویسچن بنتا ہے ڈیفائن دا مارکیٹ انفارمیشن, ایم آئی ایس سسٹم کیا ہوتا ہے اور اس میں کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں. اسیسنگ دا مارکیٹ انفارمیشن نیڈس, کیسے ہم مارکیٹ انفارمیشن کو اسیس کرتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. مارکیٹ ایم آئی ایس سسٹم پریمیرلی سرو دا کمپنی مارکیٹنگ اینڈ ادر مینیجر. جو ایم آئی ایس سسٹم ہوتا ہے وہ کمپنی کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو لیے اور ادر ڈپارٹمنٹ کو سرو کرتا ہے, مدد پرووائڈ کرتا ہے. گڈ ایم آئی ایس بیلنس دا انفارمیشن یوزرز وڈ لائک ٹو ہیو اگینسٹ واٹ دا ریئلی نیڈ اور واٹ از فیزیبل ٹو آفر. ایم آئی ایس ایکچولی بیلنس کر کے دیتا ہے انفارمیشنز کو کہ کن انفارمیشن کی ایکچولی ہمیں ضرورت ہے اور کیا ہمارے پاس فیزیبل ہے کہ اس کو آفر کیا جائے. دا کمپنی مسٹ ڈیسائڈ ویدر دا ویلیو آف دا انسائٹ گین فرام دا ایڈیشنل انفارمیشن از ورتھ کاسٹ آف دا پرووائڈنگ اینڈ بوتھ ویلیو اینڈ دا کاسٹ آفٹن ٹو ہارڈ ٹو اسیس. کمپنی یہ بھی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جو انسائٹ وہ گین کر رہے ہیں, جو انسائٹ وہ لے کے آ رہے ہیں ایڈیشنل انفارمیشن کو گیدر کرنے کے ساتھ, کیا وہ کوسٹ افیکٹو ہے, کیا وہ کوسٹ ورتھی ہے کہ جو انفارمیشن آپ لے کے آ رہے ہو وہ کسٹمر کو بینیفٹ بھی دے گی, اور جب وہ بینیفٹ دے گی اوبویسلی انڈائریکٹلی کسٹمر جو ہے کمپنی جو ہے وہ اپنا پروفٹ بھی obtain کر لے گی اور کسٹمر کو ویلیو بھی دے گی اور کچھ گڈ ریلیشن شپ بھی ڈیولپ کر سکیں گی. اب سیکنڈ جو پارٹ ہے مارکیٹ جو ہم نے سسٹم آپ کو ڈسکس کیا گیا تھا, سیکنڈ جو یہ والا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں کون کون سے فیکٹ انوالو ہوتے ہیں اس کو ہم ڈیٹیلی کرتے ہیں. وہ کیسے مارکیٹ انفارمیشن کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. مارکیٹ انفارمیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو مدد لیتا ہے ڈیولپنگ ڈپارٹمنٹ وہ انٹرنل ڈیٹا سے لیتا ہے, انٹرنل ڈیٹا بیس کے, کہ اگر آپ کے پاس آلریڈی انفارمیشنز ہیں اس پرٹیکولر ایشوز کو ریزولو کرنے کے لیے, اس پرابلم کو ریزولو کرنے کے لیے, یا جس انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس انٹرنل ڈپارٹمنٹ سے ہیلپ لی جاتی ہے. اگر انٹرنل ڈپارٹمنٹ میں
اس پرٹیکولر انفارمیشن کے بارے میں کوئی انفارمیشن موجود نہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، تو پھر مارکیٹ انٹیلیجنسی کی جاتی ہے اور مارکیٹ ریسرچ کی جاتی ہے۔ مارکیٹ انٹیلیجنسیز میں آپ کنزیومر اور کمپیٹیٹر کی انسائٹس کو جانتے ہیں، ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کون کون سی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوگی ہے، اور مارکیٹ ریسرچ ہوتی ہے سسٹمیٹک وے ہوتا ہے جس کے تھرو آپ مارکیٹ میں ڈیٹا کو گیدر کرتے ہیں۔ ان سٹیپس کو زیادہ ڈیٹیلی کرتے ہیں۔ انٹرنل ڈیٹا بیس ہوتا کیا ہے؟ مینی کمپنیز بلڈ ایکسٹینسو انٹرنل ڈیٹا بیس، بہت سی کمپنی جو ہے اپنا خود کا ڈیٹا بیس بناتی ہیں۔ الیکٹرانک collection of the consumer and market information obtained from the data sources within the company network، وہ الیکٹرانک ٹائپ کی انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ اپنے کسٹمرز کے بارے میں گیدر کر لیتی ہیں اور اس کو وہ ڈفرینٹ سورسز سے گیدر کرتی ہیں۔ سورسز آف دا انفارمیشن کیا ہوتی ہیں؟ مارکیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے سیل پرسن جو ہوتے ہیں، جو آپریشنلی کام کر رہے ہوتے ہیں گراؤنڈ کے اوپر، وہ انٹرنل ڈیٹا بیس بنا رہے ہوتے ہیں کمپنی کا، وہ کسٹمر کے بارے میں انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں کنزیومر کریکٹرسٹکس کی بیسس کے اوپر۔ کنزیومر کی کریکٹرسٹکس جو ہوتی ہیں، یعنی کہ کون سا ان کا کنزیومر جو ہے وہ ہیوی یوزرز ہے، کون سا ان کا میڈیم یوزر ہے، تو وہ اس کی بیسس کے اوپر بھی ڈیٹا بیس جو ہے وہ مرتب کیا جاتا ہے کمپنی کے اندر۔ سیل ٹرانزیکشنز کے بیسس کے اوپر بھی ڈیٹا کو کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ مختلف پیزا ہٹ میں گئے ہوں گے، میکڈونلڈ میں آپ جاتے ہوں گے، تو میکڈونلڈ میں جب آپ کوئی آرڈر پلیس کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں؟ پیزا یا میکڈونلڈ کے اندر آپ جب آرڈر پلیس کرتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنا ایک نمبر بھی دیتے ہیں، تو وہ نمبر کیا ہوتا ہے؟ وہ سسٹم جو ہے، جو میکڈونلڈ کا یا پیزا ہٹ کا جو سسٹم ہے، وہ اپنے اندر اس ڈیٹے کو سٹور کر لیتا ہے، اور جب بھی کمپنی جو ہے وہ نیا فیچر والا پروڈکٹ آفر کرتی ہے تو وہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ اس کسٹمرز کو میسج چلا جاتا ہے کہ کمپنی جو ہے یا پیزا ہٹ جو ہیں یا میکڈونلڈ جو ہیں وہ اتنے % ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اور نئی آفر آئی ہے، تو وہ کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کا نام ہے، تو وہ کسٹمر کے بارے میں ڈیٹا بیس بنا لیتی ہیں۔ ویب سائٹس جو ہوتی ہیں، ویب سائٹ وزٹ کرنے کے کتنی، اس سے بھی ڈیٹا کلیکشن کیا جاتا ہے، کتنے کسٹمرز نے ہماری ویب سائٹس کو وزٹ کیا ہے، تو وہ بھی کمپنی کو انیشیلی بتا دیتے ہیں۔ تو وہ جو ای میل ٹچ کرتی ہے ان کی ویب سائٹس کو، جو نام ٹچ کرتا ہے تو وہ اس سے رابطہ کرتے ہیں اپنے ان کسٹمرز کو انفارمیشن دینے کے لیے کہ ہمارے کمپنی جو ہے وہ کون کون سا پروڈکٹ جو ہے انفارمیشن آفر کر رہی ہے۔ تو سورسز آف دا انفارمیشن جو ہے جس کی بیسس کے اوپر انٹرنل ڈیٹا بیس بنتے ہیں، وہ یہ فورتھ اسٹیپ ہیں جس کی بیسس کے اوپر کمپنی جو ہے انٹرنل ڈیٹا بیس بناتی ہے اپنے کنزیومرز کے بارے میں، اپنے کسٹمرز کے بارے میں۔ سیکنڈ جو کمپیریٹیو ڈیولپمنٹ ہے کر سکتے ہیں، ڈیولپنگ کرتے ہیں مارکیٹ انفارمیشن، وہ کمپیریٹیو مارکیٹ انٹیلیجنسز کے تھرو بھی مارکیٹ انفارمیشن کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ کمپیریٹیو مارکیٹ انٹیلیجنسز ہوتی کیا ہے؟ سسٹمیٹک کلیکشن انالیسس آف پبلکلی اویلیبل انفارمیشن اباؤٹ دا کنزیومر کمپیٹیٹرز ڈیولپمنٹ ان دا مارکیٹ انفارمیشن، جو کا نام جو ہے وہ کمپیریٹیو انٹیلیجنسز ہے، یعنی کہ پبلکلی اویلیبل انفارمیشن جو کنزیومر کے بارے میں ہے، کمپیٹیٹرز کے بارے میں ہے، اور کون کون سی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کے بارے میں انفارمیشن کو اور پھر انالائز کرنے کا نام جو ہے وہ کمپیریٹیو انٹیلیجنسز ہے۔ گڈ کمپیریٹیو انٹیلیجنسز کیسی ہوتی ہے؟ ایک اچھی کمپیریٹیو انٹیلیجنسی ہیلپ دا مینیجر ٹو گین انسائٹ ہاؤ دا کنزیومر ٹاک اباؤٹ اینڈ کنٹیکٹ ود دا برانڈز۔ ایک اچھی کمپیریٹیو انٹیلیجنسی جو ہوتی ہے وہ کنزیومر کے بارے میں بتاتی ہے کہ کنزیومر ہمارے پروڈکٹ کے بارے میں ہمارے برانڈ سے کیسے رابطہ کریں گے۔ کمپنی مونیٹر دا کمپیریٹر ایکٹیویٹیز، فرم یوز دا کمپیریٹیو انٹیلیجنسی ٹو گین دا ارلی وارننگ آف دا کمپیریٹیو موو اینڈ اسٹریٹجیز۔ کمپیریٹیو انٹیلیجنسی جو ہے وہ ارلی وارننگ سسٹم بھی کمپنی کو پرووائڈ کرتی ہے کہ جو کمپیٹیٹرز ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کمپیٹیٹر کی نیکسٹ اسٹریٹجیز کیا ہے، کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کی، کسٹمر کو لوائل کرنے کی، کسٹمر کو ریٹین کرنے کی۔ تو اس کمپیریٹیو انٹیلیجنسز بھی کمپیٹیٹرز کے بارے میں جانتی ہے۔ نیو پروڈکٹ لانچز، نیو اینڈ چینجنگ مارکیٹس، یعنی کہ نیو پروڈکٹ کون سا لانچ ہو رہا ہے، مارکیٹ کے اندر کیا چینجز آ رہی ہیں، اور اس کے بارے میں بھی کمپیریٹیو انٹیلیجنسز جو ہے وہ کمپنی کو انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے۔ پوٹینشیلی کمپیریٹیو اسٹرینتھ اینڈ دا ویکنیس، پھر ایک پوٹینشیلی کمپیریٹیو کی اسٹرینتھ اور ویکنیس کے بارے میں بھی
کمپنی کو آگاہ کرتی ہے کہ کمپنی جو ان کے کمپیٹیٹر ہیں ان کی کیا اسٹرینتھ ہے، ان کی کیا ویکنیس ہے، اس کو مد نظر رکھ کر کمپنی جو ہے وہ اپنے کمپیٹیٹر اپنے کسٹمرز کے لیے ویلیو دیتی ہے کہ وہ ویلیو دے، بہتر ویلیو دے کمپیریٹیولی دا کمپیٹیٹرز، کمپیریٹیولی دا سبسٹیٹیوٹس آف دا کمپنی پروڈکٹس۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں وی کلیکٹ دا کمپیریٹر انفارمیشن بائی یوزنگ دا ابو وے۔ وہ کمپیریٹیو انفارمیشن جو ہے وہ کہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں؟ ایگزیکٹو سے انفارمیشن کو کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ کون سے ایگزیکٹو یہاں پر بات ہوتی ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب کوئی بھی ایگزیکٹو جو ہے ایک فرم کو چھوڑ کر آپ کی فرم کو جوائن کرتا ہے تو اس ایگزیکٹو سے کمپنی انفارمیشن پوچھتی ہے کہ کمپنی جو جس کمپنی کو آپ چھوڑ کے آئے ہیں، ہماری سبسٹیٹیوٹ کمپنی کو یا سب کمپیریٹر کو آپ کو چھوڑ کے آئے ہیں، ان کی کیا اسٹریٹجی ہے، ان کی کیا حکمت عملی ہے، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ کون سا پروڈکٹ نیا لے کے آنے جا رہے ہیں۔ تو وہ ایگزیکٹو جو ہے وہ کمپنیز کو بتاتا ہے کہ ان کا آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ سپلائرز بھی کمپیریٹیو انفارمیشن دیتے ہیں، سپلائرز بھی آپ کے کمپیٹیٹر کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں کہ وہ کون سا پروڈکٹ را مٹیریل کو استعمال کرنے جا رہا ہے۔ ریسیلر ڈسٹریبیوٹرز بھی آپ کو کمپیریٹیو انفارمیشن دیتے ہیں آپ کے کمپیٹیٹر کے بارے میں کہ وہ کون سا پروڈکٹ ان کا مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ سیل ہے اور کون سے پروڈکٹ کی سیل جو ہے وہ کم ہے۔ کہ کسٹمر جو ہوتے ہیں وہ بھی کسٹمرز کو کمپنیز کو کمپیریٹیو انٹیلیجنس دیتے ہیں کہ ہم کیوں اس کمپنی کو پریفر کرتے ہیں، کیوں ہم اس کا پروڈکٹ کو پرچیز کر رہے ہیں۔ انفارمیشن آن دا ویب، جو مارکیٹ کے اندر جو ویب کے اندر انفارمیشن یعنی کہ انسٹاگرام اور فیس بک کے اندر جو انفارمیشن پڑی ہوتی ہے کسی پروڈکٹ کے بارے میں، جو ریویو پڑے ہوتے ہیں، ایک جو کسٹمر اس پروڈکٹ کو ریویو کرتے ہیں، اس کو ریویو کو دیکھ کر بھی کمپنی جو ہے کمپیٹیٹرز کے بارے میں اسٹریٹجیز کو مرتب کرتی ہے۔ فار ایگزامپل اس انسٹاگرام اور فیس بک میں کوئی کسٹمر جو ہے اس پرٹیکولر پروڈکٹس کو تعریف کرتا ہے تو کمپنی دیکھتی ہے کہ یہ اس پروڈکٹ کی تعریف کیوں کر رہا ہے۔ اگر وہ اس پروڈکٹ کی تعریف کرے تو ہم ان کو ایسا پروڈکٹ کیوں نہیں بنا کے دے رہے کہ کسٹمر یہ والا کسٹمر جو ہے ہمارے پاس آئے اور ہم سے یہ پروڈکٹ جو ہے وہ پرچیز کرے۔ نیکسٹ جو آبجیکٹیو ہے ہمارا اس لیکچر کا وہ مارکیٹ ریسرچ ہے۔ آؤٹ لائن دا اسٹیپ ان دا مارکیٹ ریسرچ پروسیس، وہ کون کون سے مارکیٹ ریسرچ کے اندر پروسیس میں اندر اسٹیپ ہے۔ کچھ پارٹ ہم ہمارے اس لیکچر میں کریں گے اور ریمیننگ پارٹ جو ہے مارکیٹ ریسرچ کا ہم لیکچر نمبر 8 میں کور کریں گے۔ مارکیٹ ریسرچ ہوتی کیا ہے؟ مارکیٹ ریسرچ جو ہوتا ہے یہ تھرڈ سٹیپ ہے ایم آئی ایس سسٹم کے اندر، اور یہ ڈیولپنگ کرتا ہے، یہ ڈیولپ یعنی کہ کیسے آپ مارکیٹ انفارمیشن کو ڈیولپ کر سکتے ہیں تھرو مارکیٹ ریسرچ جو ہے وہ کمپنی جو ہے مارکیٹ انفارمیشن ڈیولپ کرتی ہیں۔ مارکیٹ ریسرچ ہوتی کیا ہے؟ سسٹمیٹک ڈیزائن، کلیکشن، انالیسس، رپورٹنگ آف دا ڈیٹا ریلیونٹ ٹو دا اسپیسیفک مارکیٹ سچویشن فیسنگ این آرگنائزیشن۔ کوئی بھی سچویشنز، کوئی بھی پرابلم جو ہوتی ہیں وہ کمپنی جب فیس کر رہی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ریئل ٹائم جو انفارمیشن دیتا ہے تو وہ مارکیٹ ریسرچ کا ہی کام ہے کہ وہ سسٹمائز اور انالائز کر کے اور رپورٹ کی فارم میں کمپنی کو انفارمیشن دیتا ہے، اور کمپنی اس انفارمیشن کو یوز کر کے اور جس انفارمیشن کی اس کو نیڈ ہوتی ہے اس کو فلفل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کسٹمر یہ چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تھرو مارکیٹ ریسرچ جو ہے کمپنی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کو ویلیو دے اور ان سے اچھی ریلیشن شپ بنائے۔ تو کون کون سے اسٹیپس جو ہوتے ہیں انوالو ہوتے ہیں مارکیٹ ریسرچ کے اندر؟ ڈیفائن دا پرابلم اینڈ ریسرچ آبجیکٹیو۔ مارکیٹ ریسرچ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے اس ریسرچ کو سٹارٹ کرنے کا، کیا پرابلم آرگنائزیشن فیس کر رہی ہے، ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے، ہم کیا چیز جو ہے وہ فلفل کرنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم یہ چاہتے ہیں، میرا آبجیکٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا کسٹمر جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جائے، تو اس سیٹسفائی کرنے کے لیے کمپنی جو ہے مارکیٹ ریسرچ کرتی ہے۔ اگر پرابلم آ رہی ہے کہ میرا کسٹمر جو ہے وہ سیٹسفائی میرے پروڈکٹ سے نہیں ہے تو اس پرابلم کو ہم کیسے ریزولو کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے تو مارکیٹ ریسرچ کرنے سے پہلے ہمیں آبجیکٹیو اور پرابلم کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی ڈیولپ دا ریسرچ پلان فار کلیکٹنگ دا انفارمیشن۔ جب ہمیں پرابلم کا پتہ ہوتا ہے، ہمارا آبجیکٹیو کا پتہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس پرابلم کو
اور اس آبجیکٹیو کو کیسے میٹ کیا جائے. جب ڈیولپنگ دا انفارمیشن کالج دین دا امپلیمنٹ دا ریسرچ پلان کولیکٹنگ اینڈ اینالائز دا ڈیٹا. اور اب جب ہم ڈیولپ میتھڈولوجی بنا لیتے ہیں تو اس کو اب امپلیمنٹ کرتے ہیں ریسرچ پلان کو. پھر اس جو ہم نے انفارمیشن امپلیمنٹ کرتے ہیں پھر اس کو اینالائز کرتے ہیں, اس کو کولیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کی گئی ہے کہ ایدر یہ اس پرابلم کو ریزولو کر بھی رہی ہے کہ نہیں کر رہے, ہماری آبجیکٹیو کو میٹ کر بھی رہی ہے کہ نہیں رہے. پھر اس کی بیسس کے اوپر کولیکشن اور انالائز کی بیسس کے اوپر انٹرپریٹیٹ کرتے ہیں, رپورٹنگ دا فائنڈنگ کرتے ہیں. یعنی کہ فرم جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کرتی ہیں کہ آپ نے جو انفارمیشن ڈیولپ کی ہے وہ آپ کی پرابلم کو ریزولو کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. اس کی فیکٹس اینڈ فائنڈنگ دی جاتی ہے اور رزلٹ دیے جاتے ہیں. پھر جو فرسٹ اسٹیپ ہے مارکیٹ ریسرچ کے اندر, اس کو ہم ڈیٹیلی کرتے ہیں, ڈیفائن دا problem and the research objective. Market research project might have one of the three type of the objective. Market research objective تین ٹائپ کی objective ہو سکتی ہیں. نمبر 1 exploratory research ہو سکتی ہے. exploratory research کیا ہوتی ہے؟ gather the preliminary information that will help define the problem and suggest an hypothesis. وہ پہلے سے ہی ہمیں انفارمیشن, بیسک انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے کسی چیز کے بارے میں اور پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر دیتی ہے اور ہمارے لیے ہائپوتھیسس بنا کے دیتی ہے. پھر ڈسکرپٹیو ریسرچ وہ ہوتی ہے, ڈسکرپٹیو مارکیٹ ریسرچ مارکیٹ پوٹینشیل فار دا پروڈکٹ اور ڈیموگرافکس اور ایٹیٹیوڈس آف دا کنزیومر. وہ ڈسکرپٹیو کریکٹرسٹکس آف دا کنزیومر کے بارے میں بتاتی ہے کہ مارکیٹ میں جو کنزیومر ہے ان کی ایج کیا ہے, وہ کون جینڈر کیا ہے, ان کی پریفرنسز کیا ہے, ان کی انکم کیا ہے. ایٹیٹیوڈز آف دا کنزیومر کے بارے میں بتاتی ہے کہ کنزیومر کا ایٹیٹیوڈز کیا ہے ہمارے اس پروڈکٹ کے بارے میں. تھرڈ جو ہے کازل ریسرچ ہوتی ہے. This type of the research is the type hypothesis about cause and effect relationship. بعد cause and effect ہم یہ کہتے ہیں cause and effect relationship یہ ہوتی ہے کہ customer satisfaction and the customer retention has a relationship. So customer retention, اور یہ میں کہہ سکتا customer satisfaction has a positive effect on customer retention. یعنی کہ کسٹمر سیٹسفیکشن سے کسٹمر ریٹینشن ہو رہی ہے, کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ ہو رہا ہے. تو یہ تین طریقہ کار ہیں جس سے کمپنی جو ہیں اپنی آبجیکٹیو کو میٹ کر سکتی ہیں, میٹ کرتی ہیں. ڈیولپنگ دا ریسرچ پلان, سیکنڈ جو ہمارا ریسرچ مارکیٹ ریسرچ آبجیکٹیو میں جو ہمارا اسٹیپ ہے, دا ریسرچ پلان آؤٹ لائن دا سورسز آف ایگزسٹنگ ڈیٹا, اسپیل آؤٹ دا اسپیسیفک ریسرچ اپروچز, کنٹینٹ میتھڈس, sampling plans, instrument that researcher will be used to gather the data. اب جس پرابلم جو کمپنی نے جس آبجیکٹیو کو میٹ کرنا چاہ رہی ہے اس کے بارے میں ریسرچ پلان بناتی ہے. ریسرچ پلان میں وہ کہتا ہے کہ وہ کون سی اپروچز استعمال کرے گی, وہ کنٹینٹ میتھڈ استعمال کرے گی, وہ کون سی سیمپلنگ ٹیکنیک استعمال کرے گی, وہ کمپنی کون سا انسٹرومنٹ استعمال کر کے انفارمیشن کو گیدر کرے گی رسپونڈنٹ سے. ڈیولپنگ ریسرچ پلان میں فردر ہم دیکھتے ہیں دا ریسرچ پلان شوڈ بی پریزنٹ ان دا ریٹن پرپوزل. ایک ریسرچ پلان ہوتا ہے, یہ پرپوزل ہے, ریٹن پرپوزل ہے. ریٹن پرپوزل اسپیشلی ریٹن امپورٹنٹ وین دا ریسرچ پروجیکٹ از لارجلی اینڈ کمپلیکس وین اینڈ آؤٹ سائڈ فرام دا فرم کیریز اٹس آؤٹس. اور یہ ایک ریسرچ پلان ہے, ریسرچ پروجیکٹ ہے براڈر پرسپیکٹو میں جب کمپنی جو ہے کوئی ایکٹیویٹیز کو کیری آؤٹ کرنا چاہتی ہے اور ٹو میٹ دا مینجر انفارمیشن نیڈ دا ریسرچ پلان کین کال فار گیدرنگ دا سیکنڈری ڈیٹا اور پرائمری ڈیٹا اور بوتھ. جو انفارمیشن جس انفارمیشن کو ضرورت ہوتی ہے اس کو ڈیولپ جو انفارمیشن کی جاتی ہے وہ کمپنی جو ریسرچ پلان کے اندر سیکنڈری اور پرائمری ڈیٹا کے بیسس کے اوپر کرتی ہے. سیکنڈری ڈیٹا کیا ہوتا ہے کہ آلریڈی اویلیبل انفارمیشن ہوتی ہے, اس کو کمپنی یوز کر لیتی ہے اگر اس پرابلم کو ریزولو کر رہی ہیں جس کی فار ایگزامپل مینیجر کو ضرورت ہوتی ہے. مینیجر کو جس ٹائپ کی انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے یا تو وہ سیکنڈری ڈیٹا سے اس کو مل جاتی ہے. اگر سیکنڈری ڈیٹا سے اس کو انفارمیشن نہ ملے تو وہ پرائمری ڈیٹا سے ہیلپ لے لیتا ہے, یعنی خود ریسرچ کرتا ہے. اور سیکنڈری ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ آلریڈی اویلیبل انفارمیشن اباؤٹ دا ٹاپک, جس ٹاپک کے بارے میں آپ انفارمیشن گیدر کرنا چاہتے ہیں اس کے پہلے آپ کو انفارمیشن موجود ہے. اگر آپ کے پاس اس بارے میں انفارمیشن موجود نہیں ہے تو آپ پرائمری ریسرچ کرتے ہیں, یعنی خود سے انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں, اس کو انالائز کرتے ہیں, پھر اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں.
تو ریسرچر جو ہیں دونوں کو استعمال کر لیتے ہیں, سیکنڈری ڈیٹا اور پرائمری ڈیٹا دونوں کو استعمال کر کے ریسرچ کرتے ہیں, اس پرابلم کے بارے میں سلوشن دیتے ہیں. گیدرنگ دا سیکنڈری ڈیٹا کیسے گیدر کرتے ہیں؟ دا کمپنی انٹرنل ڈیٹا بیس پرووائڈ دا گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ, ہو ایور دا کمپنی کین آلسو ٹیپ انٹو a wide assortment of the external information. ایکسٹرنل انفارمیشن جو ہے سیکنڈری ڈیٹا کا نام ہے, یعنی کہ ایکسٹرنل انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ سیکنڈری ڈیٹا کلیکشن کیا جاتا ہے. مارکیٹ ریسرچر ہو یوز دا کمرشل آن لائن ڈیٹا بیس, انٹرنیٹ اور کمرشل ڈیٹا بیس کو کمپنی یوز کر کے سیکنڈری ڈیٹا گیدر کرتی ہے, جو فار ایگزامپل انٹرنیٹ میں پڑا ہوتا ہے یا کمرشل آن لائن ڈیٹا بیس کے اندر پڑا ہوتا ہے. کمرشل آن لائن ڈیٹا بیس یعنی کہ پیڈ کی فارم میں پڑا ہوتا ہے, تو وہاں سے بھی آپ وہ ڈیٹا گیدر کر کے وہ جو پرابلم آپ کو آ رہی ہے اس کے بارے میں انفارمیشن لے کر اس کو کیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. The researcher must evaluate the secondary information carefully to make certain it is relevant. سب سے پہلے تو ریسرچر کو یہ چاہیے, کیونکہ یہ آلریڈی اویلیبل انفارمیشن ہوتی ہے, تو ریسرچر کو چاہیے کہ جو انفارمیشن وہ گیدر کر رہے ہیں کیا وہ جس پرابلم کو کیور کرنے جا رہے ہیں یا جس کو ایشوز کو وہ ان کو سامنے آ رہا ہے وہ اس پروجیکٹ کے بارے میں ہی ہے, اس اسپیسیفک ایشو کو ہی کور کر رہی ہے کہ وہ کسی اور ایشوز کو یا کسی اور پرپز کے لیے. ایکوریٹ ہونا چاہیے, ریلیونٹ ہونا چاہیے. ایکوریٹ سے مراد رہتا ہے ریلائبل کولیکٹڈ, یعنی ریلائبل سورسز سے آپ انفارمیشن گیدر کریں گے تو وہ اس کی زیادہ کریڈیبلٹی ہوتی ہے. کرنٹ اپ ڈیٹڈ انفارمیشن ہونی چاہیے آپ کے ریسرچز کے بارے میں. امپارشل نہیں ہونا, یعنی کہ آبجیکٹیوٹی کی بیسس کے اوپر ہو یا سبجیکٹیو نہ ہو, یعنی کہ آپ کے ایموشن انوالو نہ ہو جائیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہے اس پرابلم کو ریزولو کرے. سو سیکنڈری انفارمیشن کو ریسرچر کو دھیان کرنا چاہیے کہ یہ شوڈ بھی ریلیونٹ ہونی چاہیے, ایکوریٹ ہونی چاہیے, کرنٹ ہونی چاہیے, اپ ڈیٹڈ انفارمیشن ہونی چاہیے, امپارشل ہونی چاہیے, تو ہی اس کو اپنے رپورٹ کے اندر انکلیوڈ کریں اور پھر جو لیٹر سٹیج میں جا کر وہ آپ کی پرابلم کو ریزولو کر سکتی ہے. سیکنڈ جو ہے, اگر سیکنڈری ڈیٹا جو ہے آپ کی انفارمیشن آپ کی پرابلم کو ریزولو نہیں کر رہا یا آپ کہتے ہیں کہ اس میں فردر جو ہے ایڈ اپ کی ضرورت ہے, تو فردر انفارمیشن کی ضرورت ہے, تو کمپنی خود سے پرائمری ریسرچ کر سکتی ہے, ریسرچر خود سے نیو انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل پرائمری ریسرچ ہوتی کیا ہے؟ پرائمری ریسرچ وہ ریسرچ ہوتی ہے کہ آلریڈی جو ہے ڈیٹا کلیکشن نہیں کیا تھا, کمپنی نئی سرے سے خود سے انفارمیشن گیدر کرتی ہے کنزیومر سے, پارٹیسپینٹ سے. وہ کون سے طریقے ہیں پرائمری ریسرچ کرنے کے, ریسرچ اپروچز کو یوز کرتی ہے. ریسرچ اپروچز میں وہ ہوتے کیا ہیں, یعنی کہ جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ آبزرویشن ہے, سروے ریسرچ ہے یا ایکسپیریمنٹ ہے. آبزرویشنل اور سروے یعنی کہ آپ سروے کرنے جا رہے ہو یا ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہو. آبزرو ریسرچ ہے کہ آپ اسپیسیفک کنزیومر کو آبزرو کرتے ہو, ان کو آبزرویشن کرنے کے بعد آپ کے نتیجے پر یہ پہنچتے ہو کہ کنزیومر اس پروڈکٹ کو نہیں پرچیز کر رہا. فار ایگزامپل مال میں آپ جانتے ہو تو وہاں پر کچھ مارکیٹر جو ہیں, ریسرچر جو ہیں, کمپنی جو ہیں اپنے انڈیویجول اپنے جو مارکیٹرز ہوتے ہیں وہ ان کو بٹھا دیتی ہیں کہ کسٹمر کون سا پروڈکٹ کو پریفر کرتا ہے. تو آبزرویشن ریسرچ ہوتی ہے. سروے یہ ہوتی ہے کہ آپ ون بائی کنزیومر سے جا کے پوچھتے ہیں وہ کہ وائی یو آر پرچیزنگ دس پروڈکٹ, آپ کیوں ہمارے پروڈکٹ سے سیٹسفائی نہیں ہیں. اس طرح کی سروے ریسرچ کی جاتی ہے. ایکسپیریمنٹل ریسرچ یعنی کہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, یہ ایک کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر رہ کر ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے. وہ کون سی اپروچز کو استعمال کرتے ہیں ریسرچ اپروچز میں, یہ دیکھتے ہیں کنٹینٹ میتھڈ کہ آپ رسپونڈنٹ کے سے جن سے آپ ڈیٹا کلیکشن کر رہے ہیں کس طرح رابطہ کریں گے. میل کے تھرو یعنی کہ ای میل کریں گے, کوریئر بھی کر سکتے ہیں, ٹیلی فون کریں گے, پرسنل یعنی کہ ون بائی ون جا کر ان کو ملیں گے, یا آن لائن سروے کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ آپ گوگل آن لائن سروے ہوتا ہے, آپ نے سنا ہوگا. ای میل کے تھرو ان کو آپ سینڈ کر سکتے ہو. کوئی اور میڈیم بھی یوز کر سکتے ہو آن لائن کا, فیس بک کا میڈیم یوز کیا جا سکتا ہے.
تو آپ یعنی کہ آپ کنزیومر سے کس طرح رابطہ کر رہے ہو. سیمپلنگ ٹیکنیک کیا ہوگی کہ آپ سیمپلنگ ٹیکنیک تھی آپ کے سیمپل یونٹس کون سے ہوں گے, آپ کا یعنی کہ ڈیٹا کن سے کلیکٹ کرو گے, امپلائیز ہوں گے, کسٹمرز ہوں گے, ایگزیکٹو ہوں گے. تو یہاں سیمپلنگ یونٹ میں آپ یہ بتائیں گے. سیمپل سائز کیا ہوگا, یعنی کہ آپ کی پاپولیشن کتنے لوگوں سے آپ ڈیٹا کلیکشن کرو گے. فار ایگزامپل لاہور کے اندر جو ہے وہ 10 ملین لوگ ہیں, تو 10 ملین لوگوں سے ڈیٹا کلیکشن کرنا امپاسبل ہے. تو کمپنی کیا کرے گی, ان کا سیمپلنگ کریٹ کر لے گی. فار ایگزامپل 500 یا 600 لوگوں کا سیمپل بنا دے گی, اور وہ سیمپل ریپرزینٹ کرے گا ہول پاپولیشن کو, ان 10 ملینس لوگوں کو. سیمپلنگ پروسیجر کیا ہوگا کہ کون سا پروسیجر آپ استعمال کرتے ہو, یعنی کہ پروبیبلٹی سیمپلنگ, نان پروبیبلٹی سیمپلنگ. یہ انشاءاللہ ڈیئر اسٹوڈنٹ تمام اسکیچ کو ہم ہمارے لیکچر نمبر 8 میں کور کریں گے. آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوئیے گا. ریسرچ انسٹرومنٹس کیا ہوتے ہیں, یعنی کہ کس انسٹرومنٹس کو یوز کر کے آپ کلیکشن ڈیٹا کلیکٹ کو کرو گے. کویسچنیئر یوز کر سکتے ہو, یا کوئی میکینیکل انسٹرومنٹ استعمال کیا جا سکتا ہے. میکینیکل انسٹرومنٹ فار ایگزامپل اینڈرائڈ ٹیب کو استعمال کیا جا سکتا ہے انفارمیشن کو گیدر کرنے کے لیے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, مجھے امید ہے کہ میں نے جتنے بھی کنسیپٹ یہاں پر الیبوریٹ کیے ہیں آپ انڈرسٹینڈ کر پائے ہیں. جو بھی کیوریز ہوگی ریگارڈنگ دس لیکچر, انشاءاللہ 2 گھنٹے کا جو ہمارا انٹریکٹیو سیشن ہوگا اس کے اندر تمام کیوری کو ریزالو کرنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو ویری مچ.